نبی نے فرمایا لوگوں زیادہ ہنسنا مت، زیادہ ہنسنا مت، کم ہنسو زیادہ رو، کم ہنسو۔ جیسے ابھی حضرت خطیب اہل سنت فرما رہے تھے لوگ قبرستان میں بھی ہنستے ہیں، اللہ اکبر، کم ہنسو زیادہ رو، اس لیے فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، نبی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو، وما تلذذتم بالنساء، تم عورتوں سے بستروں پہ ان سے لذت حاصل نہیں کر سکتے ہو، تم جنگل میں نکل جاؤ گے، تم صحرا میں نکل جاؤ گے اور کہو گے یا اللہ ہمیں موت دے دے، اللہ اکبر، اپنے گریبان کو پھاڑو گے۔ جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو، اللہ اکبر کبیرہ، لبکیتم کثیرا ولا ضحکتم قلیلا، تم بہت کم ہنسو گے، بہت زیادہ رو گے، اس لیے کہ اگر تم جان لو، اس لیے کہ ابھی تم نے پلسرات پار نہیں کیا ہے، ابھی میزان ترازو میں ہمارے عمل نہیں تولے گئے ہیں، ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم ہمارا خاتمہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، لیکن امید قوی ہے اللہ کی ذات سے۔ پھر تم کیسے کہتے ہو، پھر تم کیوں ہنستے ہو، چراغ پہ کھڑے ہو کے امام صاحب کی غیبت کرتے ہو، پیر صاحب کی برائی کرتے ہو، امام کی توہین کرتے ہو، چغل خوری، بد زبانی، گالی گلوچ، فحش کلامی میں ٹائم گزارتے ہو، مت ٹائم گزار، وقت کی قدر کر، وقت ہزار نعمت ہے، صحت ہزار نعمت ہے، جس دن تیری صحت چلی جائے گی، جس دن وقت چلا جائے گا، اس دن تو جو ہے بالکل لاپرواہ ہو جائے گا، اس دن جو بالکل تو سست ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، جس قوم نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا ہے، جو قوم ٹائم کا خیال نہیں کرتی ہے، جو قوم ٹائم کو برباد کرتی ہے گناہوں میں، لغو باتوں میں، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن یہ دنیا کا اصول ہے، اگر مسلمان ہو یا نہ ہو، مومن ہو یا نہ ہو، اگر کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، کرسچن ہے، نصرانی ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ محنت کر رہا ہے تو اس کی محنت بے ضائع نہیں جاتی ہے، اس کی محنت ضائع نہیں جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، ہمارے یہاں پر اسی کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے اسی کے لیے مہمان نوازی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر جس جو ایمان لایا، جس نے نیک عمل کیے، ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کو وارث بنا دے گا، سبحان اللہ، اس کے لیے مہمان نوازی ہے۔ سمجھو ان باتوں کو، گناہوں سے بچو اور اپنی تنہائی کو پاک کرو، تنہائی کو، اپنی ظاہر تو انسان گناہوں سے بچتا ہی ہے، لیکن اپنی تنہائی کو پاک کرو، تنہائی کو۔ تنہائی میں انسان بس تھوڑا سا کیا اپنا لحاف اپنے سر پہ ڈالا اور گناہ شروع ہو جاتے ہیں انسان کے۔ بتاؤ ذرا، تنہائی میں نبی فرماتے ہیں اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دے، اللہ تجھے کسی عبادت میں ایسی لذت اور سرور، خشوع اور خضوع عطا فرمائے گا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے گناہ چھوڑ کر کے دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ بس آخری حکایت بتا کر اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں، خزانے میں کمی نہیں ہے الحمدللہ، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ امام غزالی حجت الاسلام، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے احیاء العلوم، احیاء علوم الدین بھی اس کو کہتے ہیں، احیاء العلوم بھی کہتے ہیں۔ امام غزالی کتاب احیاء العلوم، احیاء العلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں ایک بڑی شاندار روایت ہے امام غزالی، توجہ چاہوں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک بہت تابعی بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے سیدنا توبہ بن سمہ، توبہ بن سمہ سواس سے رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے نیک تھے، بہت بڑے عالم تھے، متقی پرہیزگار ولی تھے، لیکن جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کی اندر اتنی عاجزی ہوتی ہے، جو جتنا جو ہے بڑا کامل ہوتا ہے وہ اتنے اس کے اندر انکساری خاکساری ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے صاحب اس میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگا، نہیں، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، بلکہ یہ کہو یا اللہ جیسے تو نے مجھے نماز کی توفیق دی ہے، میرے بھائی کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ یہ سوچو، کسی کو ذلت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ تابعی بزرگ کا نام ہے توبہ بن سمہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت توبہ بن سمہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے، ایسا محاسبہ فرماتے تھے کہ ایک دن محاسبہ کر رہے تھے کہ دیکھوں میری زندگی میں کتنے گناہ ہو گئے۔ توبہ بن سمہ، کبھی ہم نے محاسبہ کیا؟
کبھی ہم سونے کے لیے جاتے ہیں محاسبہ کرتے ہیں آج ہم نے کس کو گالی دی ہے، آج ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، آج ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کس کا دل دکھایا ہم نے، کس کی مینڈ کاٹ لی آج ہم نے، کس کے پیسے مار لیے آج ہم نے. کبھی ہم محاسبہ کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے. لیکن تابع بزرگ حضرت توبہ بن شمہ محاسبہ کر رہے ہیں. انہوں نے سوچا آج میں محاسبہ کرتا ہوں اپنا. جب انہوں نے محاسبہ کیا پہلے تو یہ حساب لگایا میری عمر کتنی ہے. حضرت توبہ بن شمہ احیاء العلوم میں امام غزالی اس حکایت کو لائے ہیں، فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنی عمر کا اندازہ لگایا تو ان کی عمر نکلی 60 سال. کتنی؟ 60 سال. اب 60 سال کو نا تم دنوں میں ضرب دے دو، کتنے دن بنتے ہیں 60 سال کے؟ 60 سال کے دن بنتے ہیں 21,500. کتنے؟ 21,500 دن بنتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنا سوچا کہ میری 60 سال عمر ہے اور جب 60 سال کے جب میں نے دن شمار کیے تو 21,500 کی دن ہے. اگر میں نے روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہوگا تو میرے 21,500 گناہ ہو گئے. میں اللہ تعالیٰ سے جا کے 21,500 گناہ کے ساتھ کیسے ملاقات کروں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اگر میں نے روزانہ 10,000 گناہ کیے ہوں گے تب میرا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ سوچ رہے تھے اور غشی کھا کر زمین پر گر گئے. جب زمین پہ گرے تو حضرت توبہ بن شمہ کی روح پرواز کر جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے. خوف خدا سے کیسے ملاقات کروں گا؟ یاد رکھنا وہیں سے ایک بزرگ کا گزر ہوتا ہے. وہ بزرگ دیکھتے ہیں کس کا انتقال ہو گیا. ان کو جو ہے عالم غیب سے آواز آتی ہے، ندا آتی ہے، اور ایک روایت میں آیا ان کو اونگ آ جاتی ہے. وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نیک شخص کی روح کو فرشتے جنت کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ توبہ بن شمہ ہے. اللہ کا ان کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ کہا اس وجہ سے ملا کہ خوف خدا دل میں انہوں نے بسایا اور ان کی روح پرواز کر گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اس کے خوف سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتوں کی مہمانی تیار کر رکھی ہے. 2 جنتیں اس کے لیے تیار کر رکھی ہے. پتا چلا میرے بھائی اگر گناہ ہو جائے نفس کو سزا دو، سزا. محاسبہ کرو، روزانہ محاسبہ. جب محاسبہ کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا تمہیں توبہ پر استقامت مل جائے گی. توبہ مت چھوڑنا، توبہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. توبہ کرتا رہے. اگرچہ توبہ کرتا پھر ٹوٹتی ہے، پھر توبہ کرتا پھر ٹوٹتی ہے. ٹوٹنے دے، 1000 بار ٹوٹے ٹوٹنے دے، لیکن توبہ مت چھوڑنا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر تو نے 2000 مرتبہ بھی توبہ کی ہوگی اللہ فرمائے گا توبہ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بشری تقاضا ہے. بشری تقاضا یہ ہے کہ یہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے. لیکن آج توبہ کرنے آیا، آج اپنے فضل و کرم سے میں اس کو توبہ پہ استقامت عطا فرما دوں گا. توبہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے توبہ کر لی پھر گناہ میں آپ چلے گئے جان بوجھ کے. آپ کوشش کیا کرو، استقامت برتنے کی کوشش کیا کرو، لیکن بشری تقاضے کے مطابق اگر پیر پھسل بھی گیا پھر توبہ کر لیا کرو. اللہ اکبر. اور میرے بھائیو آخر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، میری تقریر ختم ہو گئی. وضو بناتے رہا کرو، باوضو رہا کرو. اس لیے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار اگر کوئی ہے تو وضو ہے. شیطان وضو سے بہت ڈرتا ہے. اگر آپ کو گندے خیال آتے ہیں نا، گندے خیال سوچتے میں آپ اچھلتے ہیں یا خواب آتے ہیں، آپ کو ڈر لگتا ہے، ہماری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ وضو بنا کے آپ دائیں کروٹ پہ سو جائیے، دل آپ کا اوپر آ جائے، انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی غلط خواب نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. باوضو رہیے. شیطان کا سب سے بڑا خطرناک ہتھیار اگر کوئی ہے جس سے شیطان ڈرتا ہے وہ ہے وضو. وضو وضو وضو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اپنے تھوڑے سے وقت میں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا مولا تبارک و تعالی ہم سب کو، پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو مولا تبارک و تعالی نیکیاں کرنے کی توفیق